اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 78 کی تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ عزیز ساتھیو، آج اگر ہم اپنی حالت پر غور کریں تو ہمیں اس بات کا کیا یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں کان دیے ہیں، ہمیں آنکھیں دی ہیں، کانوں سے ہم سنتے ہیں، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ان نعمتوں کو دینے والے کی ہدایات پر عمل کرنے یا نہ کرنے کی بھی ہمیں آزادی دے دی گئی ہے، لیکن ایک روز حساب مقرر کر دیا گیا ہے کہ اس دن ہم دیکھیں گے کہ تم نے ہماری دی ہوئی نعمتوں سے کیا کیا کام لیے، ہمارے دیے ہوئے کانوں سے تم نے ہماری فرما برداری کے کام کیے یا نافرمانی کے کام کیے، ہمارے دی ہوئی آنکھوں سے تم نے کیا دیکھا، کدھر کدھر آنکھیں گھماتے رہے، کیا کیا تم دیکھتے رہے، کیا تم نے اپنے مالک کے فرمان کا خیال رکھا کہ یہ آنکھیں اللہ نے کس لیے دی ہے، اور دل بھی دے دیے جو دل میں ہر وقت خیال آتا رہتا ہے، انسان کا ضمیر، انسان کی سوچ، انسان کے اچھے ساتھی۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ نیک سوچ ڈیولپ ہو، اچھی باتیں سوچ سکو، تمہارا دل اچھی باتیں سوچ سکے، اور دل کو یہ بات سمجھا دو کہ یہ کان، یہ آنکھیں، یہ ہمیں کس لیے دیے گئے ہیں، یہ اللہ کی فرمانبرداری کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ اگر کان نہ ہوتے تو ہماری زندگی کتنی مشکل ہوتی، آنکھیں نہیں ہوتی تو زندگی کتنی مشکل ہوتی۔ تو کیا سوچنے والا دل یہ نہیں سوچ سکتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری زندگی آسان فرما دی ہے۔ یہ وہ ذرائع ہیں جن سے تم دنیا کی واقفیت حاصل کرتے ہو۔ انسان کا بچہ پیدائش کے وقت اتنا ہی بے بس ہوتا ہے کہ اس کو بالکل کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، اس کو سپورٹ دی جاتی ہے، اس کو کانوں کا استعمال سکھایا جاتا ہے، اس کے لیے بندوبست ہوا کا، پانی کا کیا جاتا ہے تاکہ وہ زمین پر موجود رہ کر اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے اور اللہ کے حکم کو زمین پر نافذ کرنے کے قابل بنے۔ لیکن اس خدا کے شکر گزار جس نے تم کو بے بہا نعمتیں عطا کی ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ ان نعمتوں کی اس سے بڑھ کر نہ شکری اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کانوں سے آدمی سب کچھ سنے مگر ایک خدا ہی کی بات نہ سنے، ان آنکھوں سے سب کچھ دیکھے مگر ایک خدا ہی کی آیات کو نہ دیکھے، اس دماغ سے سب کچھ سوچے مگر یہی ایک بات نہ سوچے کہ میرا وہ محسن کون ہے جس نے یہ مجھے انعامات دیے ہیں، اور اس نے مجھے یہ انعامات کس لیے دیے ہیں، اس نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور کیا انسان اپنی آخرت کے دن کو بھولا ہوا ہے جس نے ان سب چیزوں کا حساب ہوگا۔ آؤ میرے ساتھیو، آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اس روز حساب کو یاد رکھتے ہوئے زندگی بسر کا ایک ایک لمحہ بسر کریں گے، اور اس روز حساب کے دن جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو ہم اللہ کو کہہ سکیں یا اللہ، ہم نے تیری نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا، زبان سے بھی ادا کیا، اور عمل سے شکر گزاری یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کے احکام کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔